اس رب سے بہترین کا گمان رکھو، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے جیسا میرے لیے گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ یہی دعا تو ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اللہ کی محبت کی اتنی مثال کافی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ نہ خواب، نہ چاہت، نہ ہی اب کوئی حسرت باقی ہے، تو بس ایک خود کی تلاش مجھے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتے جو کسی مشکل میں انسان کی بجائے اپنی رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہی نہیں، جب بات کرتے ہیں الفاظ سانس بند کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تمہیں اپنی دعا کی قبولیت پر پتہ ہے کیسے یقین کرنا چاہیے؟ جیسے ہمیں روزہ رکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ضرور ہوگی۔ ناممکن کی رٹ لگائی ہے، یہ بس اللہ کے ایک کن کی دیر ہے۔ رنگین خواب، اونچے شوق، آگے زندگی پیچھے موت۔ کوئی بھی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس کو اس کا چاہنے والا بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، دل تو کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ انسان اس وقت تک تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں ادھر قبولیت، ادھر سجدے ادھر معجزے۔ اگر تم جان جاؤ میری اذیت، میری ہنسی پر تمہیں ترس آئے۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں مگر یہ سجدہ سب سلجھا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعائی تمہارا مقدر بدل دے۔ میں تنہائی پسند نہیں ہوں لیکن بناوٹی رشتوں سے میرا دم گھٹتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ شخص تمہارا اپنا ہے، اس کو چیخ چیخ کر دکھ بتانا پڑتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں مانگنی چاہیے کیونکہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن تمہاری وہ سب دعائیں قبول ہوں گی جو تم نے اپنے رب سے رو رو کر مانگی ہیں۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا انجام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تمہارے صبر کی ساری سیڑھیاں تمہیں سجدہ شکر تک پہنچائیں گی۔ زندگی میں اتنے خوش رہو کہ تم سے بات کرنے والا انسان جب بھی تم سے ملے تو خوش ہو جائے۔ اللہ جس انسان پر مہربان ہوتا ہے نا، اسے لوگوں کے اصلی چہرے بہت جلد دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہارے اندر ہوں، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ نے سورۃ ال عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہلا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ کیا پتہ تمہاری اگلی دعا قبول ہونے والی ہو، کوئی تو وقت قبولیت کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ چیز ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ بد دعا کے مقام پر دعا دینا سیکھو، یہ اصل انسانیت ہے۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھو، صرف مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا کہ گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کے تمہیں واپس دے دیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے
کہ جو لے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کر دیا جائے۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، بس وہ اللہ کے کن پر یقین رکھتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کی جائے، دعا دی جائے اور دعا لی جائے۔ جتنا بدل سکتے تھے بدل لیا خود کو، اب جس کو شکایت ہے وہ اپنا راستہ بدلے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ تمہارے رب نے تمہاری تقدیر لکھی ہے، اس پر بھروسہ کرو، پریشان نہ ہو، الحمدللہ کہو اور اپنی زندگی سکون سے گزارو۔ تمہیں لگتا ہے وہ شخص تمہارا اپنا ہے اس کو رو رو کر دکھ بتانا پڑے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوستی کا بھرم صرف 2 لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے اس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ امیر ہونے اور سب پا لینے سے زیادہ اہم جینا اور خوش رہنا ہے۔ جس انسان کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہوتی ہیں اس کی زندگی کی ہر منزل معجزوں کی گواہ ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم کسی کو دل سے چاہو اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکش میں ناچنا پڑتا ہے۔ جو میرے برے وقت میں میرے ساتھ ہیں، وعدہ ان سے کہ میرا اچھا وقت صرف ان کے لیے ہوگا۔ ہر دور میں معجزے ہوتے ہیں، ہر شخص کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ کوئی اسے موسیٰ کی طرح پکارے تو صحیح۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہی رشتوں کی بقا کا ذریعہ ہے۔ نماز عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ جو ٹوٹے ہوئے کو سمیٹ لے، جو عیب دیکھ کر بھی بیزار نہ ہو، وہ صرف میرا اللہ ہے۔ تمہارا رب بہت جلد تمہیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ جب آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا کرنا ہے تو نماز اور دعا کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وفا کی امید کسی اور سے کیوں لگاتے ہو؟ تم سے محبت کرنے والا صرف تمہارا رب ہے۔ نماز کی تو شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ۔ تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات جس کے لیے تو نماز کو چھوڑ دیتا ہے؟ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس رب کے ایک حکم پہ پورا قرآن نازل ہو گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا؟ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ تسکین کا سمندر اتارنا ہے میرے دل میں جب دل سے کہتا ہوں اللہ مالک ہے۔